الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ونبينا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. سبحان اللہ. نہایتی والاحترام محترم مکرم معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی اختیار، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خلق کائنات کا بے پایہ کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا اور خالق کائنات کا ہماری اوپر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بہت شکر ہے کہ اس نے اپنی توفیق خاص اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمائے اور اس کی بات میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پیارے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے. یہ دعا کرتے رہا کریں. پیارا السلام نے اپنی امت کو یہ خصوصی طور پر تحفہ دیا ہے، تعلیم دی ہے، دعوت فکر دیا ہے، خصوصی انعام دیا ہے. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے میرا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب سکرات موت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت شیطان کا شدید حملہ ایمان پر ہوتا ہے. کس پر؟ ایمان پر ہوتا ہے. کس کا؟ شدید حملہ ایمان پر ہوتا ہے. اس لیے میرا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کو یہ سبق دیا ہے اور درس دیا ہے کہ آپ نے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے. کیونکہ یہ خاتمہ بالخیر کے لیے دعا ہے. تو جس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا وہ جنتی ہو گیا. کیونکہ حدیث پاک کی لفظ ہے
آقا علیہ السلام نے والذی نفسی بیدہ، یعنی یہ الفاظ ہیں قسم کی کہ مجھے اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جو بھی کلمہ پڑھتا ہوا موت کا دروازہ گزر گیا، 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ جلتی ہے، وہ جلتی ہے، وہ جلتی ہے۔ اس کی دوستوں ہمارے کئی مشائخ اور علماء کرام، آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دعا کرتے وقت نا کہتے ہیں جو ایمان کی حالت پر مرے، کیا اس کا مطلب ہے کہ علماء کی اس دعا کے مطابق بھی جو دنیا سے چلے گئے ہیں وہ خطرے میں ہیں۔ کس میں؟ خطرے میں ہیں کہ ان میں سے کون ایمان پر گیا ہے اور کون بغیر ایمان کے گیا۔ کیونکہ میں نے اکثر یہ دعا سنی ہے مشائخ و علماء کرام سے، یا اللہ ان کی روح کو بھی احسان کرتے ہیں جو ایمان کی حالت پر گئے۔ یہ میں نے اکثر دعا سنی، لیکن میں استعمال نہیں کرتا، لیکن حدیث پاک کے مطابق خاتمہ بالخیر ضروری ہے۔ اس لیے میں یہ دعا اکثر اپنے خطابات میں، اپنی تقریروں میں میں لوگوں کو آگاہ کرتا رہتا ہوں، اور جہاں مسلسل پروگرام کرتے ہیں وہاں یہاں دھیانی کراتا رہتا ہوں، جہاں کوئی پہلا پروگرام ہوتا ہے وہاں ان کو پیغام دے دیتا ہوں کہ یہ آقا علیہ السلام نے فوردہ علیکم الدعاء، دعا الایمان، دعا السلطان، تمہارے پر 2 دعائیں کرنا فرض ہے، نماز، روزہ، حج، زکات، یا دیگر فرائض، یا دیگر فرائض کی طرح یہ 2 دعائیں کرنا بھی تمہاری پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ ایک ایمان کی دعا، ایک ایماندار عادل بادشاہ کی دعا، یہ کرنا ہمارے پر کیا ہے؟ فرض ہے۔ اگر ہم یہ دعا نہیں کریں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گناہ گار ہوں گے اور ہمارا فرض ساقط نہیں ہوگا، فرض اس طرح ہمارے پر برقرار رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے تعلیمات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محترم، گزشتہ جمعہ سے میں نے آقا علیہ السلام کے گھر والوں کی فضائل مناقض کے حوالے سے پروگرام کو شروع کیا تھا، اور سورۃ الرحمن کی میں نے 5 آیات کو تلاوت کرنے کا اور آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 5 آیات میں بہت خوبصورت پروگرام دیا ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ میرا ایک معمول ہے، میں ہر سال محرم الحرام میں آقا علیہ السلام کے خاندان کی فضائل پر گفتگو کرتا ہوں، اور کسی ساتھ میں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور۔ کبھی اس آیت کریمہ کی مناسبت سے گفتگو شروع کرتا ہوں، کبھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اور کبھی اس آیت کریمہ کے فاتحے سے میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ لیکن اس سال میرا دل چاہا کہ میں سورۃ الرحمن کی ان آیات کی مناسبت سے اپنے پروگرام کو شروع کروں۔ اب آئیے اس کا پہلا مفہوم لیتے ہیں، آیت نمبر 19 کا۔ مرد کہتی ہے چلنے، کیا؟ چلنے، اس کو چلنا،
کوئی چیز رواں دواں ہو، بہنا چلنا. اگر اللہ تعالیٰ بحرین، یہاں اللہ نے 2 سمندروں کا ذکر کیا ہے. کتنے؟ 2 سمندروں کا ذکر کیا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ہے یلتقیان. یلتقیان کا مطلب ہے یکجا ہو کر، مل کر چلنا، اکٹھے چلنا. یہ 3 جملے ہیں اس آیت کریمہ میں. چلنا، 2 سمندر اور ان کے مل کر چلنے کا رب نے ذکر کیا ہے. یہ آیت نمبر 19 کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے. اور آگے رب نے فرمایا بینہما، ان دونوں کے درمیان، بینہما. اب ہاں کی جو ضمیر ہے یہ اشارہ کر رہی ہے بحرین کی طرف. کس کی طرف؟ بحرین کی طرف. کہ بینہما، ان دونوں کے درمیان، برزخ، ایک آر ہے. کیا ہے؟ ایک آر ہے، ایک پردہ ہے. اب اس پردے کی وجہ سے لا یبغیان، لا یبغیان، ایک دوسرے پر تغلب نہیں کرتے، بڑھتے نہیں ایک دوسرے کی طرف. کیا؟ ایک دوسرے کی طرف بڑھتے نہیں ہیں، تجاوز نہیں کرتے، بس اپنے انداز میں کیا مارا جا بس چل رہے ہیں. اور چل بھی یا تقیہ کٹھے چل رہے ہیں. لیکن یعنی اس کو یوں کہنے کہ میانہ روی سے چل رہے ہیں، یا اس کو بول ہے یوں کہنے کہ احتقاب سے چل رہے ہیں. اس سے کیا چل رہے ہیں؟ چل کیا رہے ہیں؟ 2 سمندر. کتنی ہیں؟ 2. اور کیسے چل رہے ہیں؟ اکٹھی، اعتدال کے ساتھ، میانہ روی سے. لا یبغیان، ایک دوسرے کی طرف تجاوز نہیں کرتے، بڑھتے نہیں. اتنی بات کرنے کے بعد رب کو کیا کہنا پڑا؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب معلوم یہ ہوا کہ یہ 2 سمندر ہمارے لیے نعمت ہے. کیا ہے؟ اگر یہ نعمت نہ ہوتے تو رب کو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی کہ تم اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. معلوم یہ ہوا کہ 2 سمندر امت محمدیہ کے لیے کیا ہیں؟ نعمتیں ہیں. 2 سمندر کیا ہیں؟ اگلی بات میں کرتا ہوں، یہاں پھر آپ کی فیض سے لیتا ہوا آپ تک پہنچا رہا ہوں. نعمت کی تعریف ہے کہ جس سے فائدہ پہنچے، جس سے نفع ملے، جس سے لطف ملے، جس سے استعمال سے سرور ملے، جس کے استعمال سے بندے کو کیا ملے؟ لطف ملے، سرور ملے، فائدہ ملے. اگر اس سے نفع نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، لطف نہیں ہے تو وہ نعمت نہیں ہے. کیا؟ وہ نعمت نہیں ہے. نعمت ہے تو فائدہ ہے، اور اگر فائدہ نہیں ہے تو وہ نعمت نہیں ہے. اگر نعمت ہے تو پھر فرمایا لَإِنْ شَكَرْتُمْ، جب تمہیں میری طرف سے نعمت مل جائے پھر اس کو اپنے استعمال میں لائیں تاکہ اس سے لطف ملے، سرور ملے، فائدہ ملے، نفع ملے، سکون ملے، راحت قلبی ملے. پھر تم نے کام کرنا ہے مولا. وہ کیا؟ لَإِنْ شَكَرْتُمْ، پھر پوری زندگی تم نے اس نعمت کے ملنے پر اور فائدہ ملنے پر تم نے ساری زندگی میرا شکر ادا کرنا. کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. پھر میرا تمہارے ساتھ ایک وعدہ ہے، میں اس کی گارنٹی دے رہا ہوں، میں اس کی ضمانت دے رہا ہوں اپنی طرف سے. کیا فرمایا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، پھر پوری زندگی کمی نہیں ہے. اگر اس سے بڑا کوئی وظیفہ اگر کوئی رزق کے لیے ہے تو مجھے بتا
جو رب نے قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، بس تیرا کام ہے ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی، ہر ساعت، جس حال میں تو گزر رہا ہے، تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اتراؤ چڑھاؤ اونچ نیچ، یہ زندگی کا حصہ ہے، تو نے کسی لمحہ بھی میری شکری نہیں کرنی۔ کیا؟ تو نے میری اگر میں شکری کرے گا تو نعمتن لا یشکر خطیئت لا یغفر، اگر تو شکر ادا کرتا ہے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اس میں اضافہ کروں گا، بڑھاتا جاؤں گا، زیادتی کروں گا، کمیاں بولیے کمیاں نہیں آئے گی۔ کہ اگر میں شکری کرے تو اس پر بھی سن لو نعمت لا یشکر، اگر تو میری دی نعمت کا شکر ادا نہیں کرے گا تو خطیئتو، یہ تو ایسی خطا کر رہا ہے، ایسی خطا کر رہا ہے، ایسی برائی کر رہا ہے، لا یغفر، میں کبھی معافی نہیں کروں، میں کبھی تین لوگوں کو دیکھا ہے اس کے بعد سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی جب پوچھو کیا ہے، واقعہ ایسا مار گئے ہیں، تباہ ہوئے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کیا ہوا ہے۔ کیوں تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو، تیرے پاس کچھ بھی نہ ہو تو تیرے پاس پھر بھی بہت کچھ ہے، اس کو کہتے ایمان، اس کو کہتے ایمان۔ اگر رب تمہیں کسی یہود و نصارہ کے گھر میں پیدا کر دیتا، کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا کر دیتا تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا؟ تو اس سے بڑا بھی کوئی کائنات میں امیر آدمی ہو سکتا کہ تیرے پاس ایمان کی دولت ہے، عالمی ارواح سے رب نے تمہیں پسند کر کے بن مانگے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا اور محمود کی امت میں پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تو کہتا ہے کہ مگر کیا ہو رہا ہے، کیوں تیری زبان یہ جملہ آ رہا ہے؟ اللہ کے بندے پوری کائنات کے غیر مسلموں سے پوری دنیا کے غیر مسلم جتنے بھی ہیں سب سے زیادہ امیر بھی تم ہیں، سپر طاقت بھی تم ہیں۔ سبحان اللہ۔ پوری دنیا کے غیر مسلموں کے پاس وہ دولت نہیں، وہ طاقت نہیں، وہ قوت نہیں، وہ فضیلت نہیں، وہ عظمت نہیں، وہ ڈگری نہیں، وہ عہدہ، وہ گریڈ، وہ پروٹوکول پوری دنیا کے غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے، جو عالم ارواح سے بن مانگے میرے رب نے تمہیں پروٹوکول دے دیا، عالم ارواح سے دیا پروٹوکول، اور بن مانگے تو نے تو مانگا بھی نہیں ہے، طلب بھی نہیں کی ہے، تو نے خواہش بھی پیدا کی ہے، تو نے تمنا اس کی بارگاہ میں پیش نہیں کی ہے، تجھے تو اپنا بھی پتا نہیں تھا۔ تو رب نے اس وقت اللہ یجتبی الیہ من یشاء، پھر رب نے چن کے جن پر رب کی نظر پڑتی گئی، جو اس کی نگاہ میں آتا گیا، پھر رب نے انہیں پسند کر کے پھر ایک پروٹوکول، پھر دوسرا پروٹوکول، پھر تیسرا دے کر رب نے اتنا نوازا ہے۔ پھر تو کہ میرے دامن میں کچھ نہیں، میرے کو کچھ نہیں۔ آئے محترم پھر قرآن کی طرف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کتنے سمندروں کا ذکر کیا ہے، 2 کا، اور اس سے چاہ رہے ہیں جاتی جہاں بڑے اعتدال کے ساتھ، اور درمیان میں کیا ہے، ایک آگ ہے، پردہ ہے، اس آگ کی وجہ سے لا یبغیان، ایک دوسرے کی طرف تجاوز نہیں کرتے، تغلب نہیں کرتے، بڑھتے نہیں ہیں۔ رب نے ساتھ ہی کیا فرما دیا، فابی بلبل فابی ای آلاء ربکما تکذبان۔ تو یہ جملہ کہاں آتا ہے، جہاں پیچھے نعمت کا ذکر گزر گیا۔ اگر نعمت کا ذکر نہ ہو تو اللہ کا فابی ہے یہ کبھی بھی نہ فرمائے۔ تو اس نعمت پر پھر میں 2-4 باتیں آپ کو دے چکا ہوں اور آپ کو
مل گئی ہیں، آپ میرے گاہ میں بیٹھی ہیں. پھر آگے بڑھیے. رب نے فرمایا سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یخرجو، پھر خروج ہوا. کیا ہوا؟ یخرج، خروج ہوا، نکلے. منہما، منہما، ہاں کی زمین پھر اشارہ کر رہی ہے سمندروں کی طرف. کن کی طرف؟ سمندروں کی طرف. یعنی یخرج منہما، پھر نکلے ان دونوں سمندروں میں سے. کیا؟ منہما، ان دونوں سمندروں میں سے کیا نکلے؟ لؤلؤ، ایک موتی، والمرجان، اور ایک مرجان. ایک موتی اور ایک مرجان. تو رب نے پھر ساتھ ہی کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا. معلوم یہ ہوا کہ لؤلؤ جو موتی ہے وہ بھی نبی پاک کی امت کے لیے نعمت ہے، مرجان بھی امت کے لیے نعمت ہے. اگر موتی اور مرجان اگر نعمتیں نہ ہوتی تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. اب یہ اس کا پہلا مفہوم تھا، ان آیات کا پہلا مفہوم تھا. اب آ جائے دوسرے مفہوم کی طرف. پھر واپس چلے جائیے. اب دو سمندر جو بہ رہے ہیں اکٹھی بڑی اعتدال کے ساتھ، بڑے اعتدال کے ساتھ، ان میں سے ایک دریا سمندر کا پانی ہے کھارا. کیا؟ اور ایک کا پانی ہے میٹھا. کیا؟ میں پھر واپس آ گیا کہ دو سمندر جو چل رہے ہیں مارا جہاں اور یا تک جہاں جو بہ رہے ہیں چل رہے ہیں، ان میں سے ایک سمندر کا پانی کیا ہے؟ کھارا. اور ایک سمندر کا پانی ہے میٹھا. نمبر تین، کھارا جو پانی ہے وہ ظاہر کر رہا ہے قوت کو. کس کو؟ قوت کو، طاقت کو ظاہر کر رہا ہے. اور جو میٹھا پانی ہے وہ ظاہر کر رہا ہے نرمی کو. کس کو؟ نرمی کو ظاہر کر رہا ہے. نمبر چار، میں بالکل مختصر کر رہا ہوں. نمبر 4، کھارا پانی جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے جرأت و شجاعت کو. کیا؟ جرأت و شجاعت کو. اور میٹھا پانی ظاہر کر رہا ہے عصمت و طہارت کو. عصمت و طہارت. اب آگے بڑھیے. نمبر 5، جرأت و شجاعت. جو کھارا پانی، جو سمندر کا کھارا پانی ہے، جو جرأت و شجاعت کو، طاقت کو، قوت کو جو ظاہر کر رہا ہے. اب اس جرأت و شجاعت سے مراد امیر المومنین علی شیر خدا ہے. اور میٹھا پانی جو عصمت و طہارت، نرمی کو ظاہر کر رہا ہے، اس سے مراد ہے وراثت سعودی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. سبحان اللہ. اب کھارا پانی جرأت و شجاعت، بہادری کو ظاہر کر رہا ہے. اور جرأت و شجاعت اور بہادری سے مراد ذات وجود حضرت علی مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور میٹھا پانی عصمت و طہارت، نرمی، محبت، پیار کو ظاہر کر رہا ہے. اس سے مراد میرا آقا کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب اس کے بعد رب نے پھر پوچھا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب نتیجہ کیا نکلا؟ رزق کیا نکلا؟ اب اس کا جواب کیا نکلا؟ کہ خدا کی عظمت کی قسم کہ دونوں سمندر، اس کا پانی کھارا اور میٹھا ہے، جو بڑے اعتدال میانہ روی سے چل رہے ہیں، جن کے درمیان ایک آر ہے، جن کے درمیان ایک پردہ ہے. اب ان دونوں سمندروں سے مراد میں نے ظاہر کر دیا. اب معلوم یہ ہوا کہ اگر سمندروں کے بعد اللہ تعالیٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اگر کہہ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا حضرت علی بھی امت محمدیہ کے لیے نعمت ہے. میرے آقا کی بیٹی بھی امت محمدیہ کے لیے نعمت ہے. اور نعمت کے بارے میں آپ
دیا ہے کہ جس سے کوئی فائدہ پہنچے، کوئی نفع پہنچے، لطف ملے، کوئی سرور ملے، اس کو نعمت کہتے ہیں۔ اگر اس سے کوئی فائدہ نہ پہنچے تو وہ نعمت نہیں ہے۔ تو اگر نعمت مل جائے تو ہماری استعمال میں آئے، پھر اس سے فائدہ پہنچے، پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ الحمدللہ سورۃ الرحمن کی اس آیت نمبر 19 اور 20 دونوں آیتوں کے حوالے سے الحمدللہ پتہ یہ چلا کہ آقا علیہ السلام کے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آقا صاحب کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام علیہا، یہ دونوں نبی پاک کی امت کے لیے نعمتیں ہیں۔ کیا ہیں؟ نعمتیں ہیں، انعام ہیں، تحفے ہیں، بہت بڑی دولتیں ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب آئیے بینہما برزخٌ کا جملہ میں نے بیان کیا ہے کہ بینہما ان دونوں کے درمیان برزخٌ ایک آڑ ہے، ایک پردہ ہے۔ اہل مفسر فرماتے ہیں مفسرین قرآن کہ برزخٌ سے مراد تو آڑ اور پردہ ہے، اس سے مراد نکاح۔ کیا مراد ہے؟ بولیے، اس سے مراد کیا ہے؟ نکاح۔ جب تک نکاح نہیں ہوا دونوں سمندر اعتدال سے چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف غلط نہیں کرتے، تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسری طرف بڑھتے نہیں ہیں۔ پھر الحمدللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ پہلا ان دونوں کے درمیان جو نکاح ہوا وہ آسمان پہ ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ آپ نے ماشاءاللہ سنا ہوگا، علماء کرام سے اہل علم سے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جلدی پہنچے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور جاتے میرے السلام کو صاحب کو کہ آسمان پر ان دونوں کے ہم نے نکاح کو فرشتوں کی موجودگی میں، فرشتوں کی گنبد میں ان دونوں کے ہم نے نکاح پڑھا دیا ہے۔ اب زمین پر بھی ان کا نکاح پڑھا دیا جائے۔ وہ بینہما برزخٌ، وہ جو آڑ ایک پردہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ نکاح تھا۔ وہ کیا تھا؟ اب آسمان پر بھی نکاح ہوا، پھر زمینی نکاح بھی ہوا۔ اب نکاح کے بعد پھر آگے بڑی پیاری بات فرمائی، یا خروجو، پھر جب دونوں سمندروں کا ملاپ ہوا، کیا ہوا؟ ملاپ ہوا۔ پھر ملاپ کے بعد، ملاقات کے بعد، نکاح کے بعد رب نے فرمایا یا خروجو منہما، پھر دونوں کے ملاپ سے رب نے دو چیزوں کو نکالا۔ یا خروجو نکالا کس کس کو؟ لؤلؤ ایک موتی، مرجان ایک مرجان۔ اب موتی اور مرجان جو دو سمندروں کے میلاب کی صورت میں یا خروج ان کا خروج ہوا تو رب نے فوراً کہہ دیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ دوستو نتیجہ یہ نکلا کہ علی بھی نعمت، فاطمہ بھی نعمت، حسن بھی نعمت، حسین بھی نعمت۔ اب یہ چاروں نبی کی امت کے لیے نعمتیں نہ ہوتی تو رب اوپر بھی نہ فرماتا، نیچے جا کر پھر نہ فرماتا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب ایک بات جہاں یاد آ رہی ہے کہ ماشاءاللہ سب اہل بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ اس چیز کو جانتے ہوں کہ موتی جو ہے وہ سینے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ کس کے اندر؟ یہ کس میں ہوتی ہے؟ سمندر، اور اس کو لہریں لگتی رہتی ہیں۔ کیا؟ لہریں۔ اور اگر موتی اصل ہونا کیا تو اس کے اندر جو رنگ ہے نا وہ سبز ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ سبز۔ اگر اندر کا رنگ اگر سبز نہ ہو تو وہ موتی اصل نہیں ہوتا، وہ نقلی ہوتا ہے۔ تو اگر سبز ہو اندر کی رنگت تو یوں سمجھو کہ وہ موتی کیا؟ وہ موتی اصل ہے، نقلی نہیں ہے۔ میں نے جملہ یہاں بولا ہے کہ اندر کی رنگت کیا ہو؟ سبز۔ مرجان کی رنگت کیا ہوتی ہے؟ سرخ۔ کیا بولیے کیا ہوتی ہے؟ سرخ۔ میں قربان جاؤں، ماشاءاللہ سب علیہ بیٹھے ہو، پڑھے لکھے بیٹھے ہو،
تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی چیز پر ہوئی ہے؟ زہر پر ہوئی ہے. کس پر؟ زہر کیا گیا. اور اس زہر کا نام کیا تھا؟ سبز تھا. اور میدان کربلا میں جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ کے جسم میں اثر سے کیا نکلا؟ خون نکلا. اور خون کی رنگت کیا ہے؟ اندازہ لگائیں کہ خالق کائنات نے یعنی آپ کی ابھی تک تو ولادت و سعادت بھی نہیں ہوئی ہے، کوئی نکاح کی صورت بھی نہیں ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس جب قبل اس کا ذکر کی شہادتوں کو بھی کر دیا کہ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، کہ ان کے ملاپ سے دو چیزوں کا خروج ہوا، ایک موتی کا اور ایک مرجان کا. موتی سے مراد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مرجان سے مراد امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب پھر دوبارہ میں جملہ دہرا رہا ہوں، الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم مقدروں کے مالک ہیں، ہم نصیبوں کے مالک ہیں. رب نے بن مانگے ایک تحفہ دیا، محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. بن مانگے رب نے تحفہ دیا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا. اور بن مانگے ایک تحفہ رب نے ہمیں کیا دیا کہ ادب، تعظیم، محبت، عشق اور عقیدت والوں کے گھر میں پیدا فرمایا. یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہمارا مقدر ہے، ہمارا نصیب ہے. اب آئیے قرآنی آیات کے مفہوم کو مختصر کرتے ہوئے آگے میں حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں. یہ سیاستہ کی حدیث ہے اور سیاستہ سے حاکم کا مسند احمد ہے، امام طبرانی ہے، امام حاکم ہے. یعنی کثیر حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، یہ حدیث موجود ہے. اور اس کا راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ وہ راوی ہیں. اب اس کا پہلے مطلب سن لیں. ان قرآنی آیات کی روشنی میں جو میں پہلی حدیث کوٹ کرنے لگا ہوں، اب اس کو آپ سماعت فرما لیں. اور حدیث کو سماعت کرنے سے قبل ایک جملہ سن لیں جو زبان نبوت سے نکلا ہے کہ حضرت علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا دی جاتی ہے. کیا؟ اب اس کی تشریح مسئلہ بہتر جانتے ہو تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا لی جاتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے پہلے دعا دی تھی. فَمَنْ اللَّهُ امْرَأٌ سَمِعَ مَقَالَتِي فَوْقَهَا وَأَدَّأَهَا كَمَا سَمِعَهَا. اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا دے رہے ہیں تو جو نبی کی دعا ہو تو کمال نہیں. سبحان اللہ. دعا منگوائی نہیں جاتی، دعا دی جاتی ہے. کمال یہ نہیں ہے تو والدین کی اتنی خدمت کر کہ وہ پھر کہتے امی دعا کرو، پوری دعا کرو، کوئی اس میں ڈر نہیں ہے. دعا منگواؤ، پیر صاحب سے دعا منگواؤ، نیک لوگوں سے دعا منگواؤ، والدین سے دعا منگواؤ. منگوانے چاہیے بھائی، کیوں نہیں. لیکن کمال یہ ہے کہ تو اتنی خدمت کر، اتنی محبت کر، اتنا پیار کر کہ تمہیں کہنا نہ پڑے، دعا خود بخود ان کے دل سے نکلے. اور وہ دعا ہے. کمال بھی ہم تو کسی کو 10 روپے بار دیتے تو پوری اس کو لسٹ دے دیتے ہیں یہ بھی دعا کرنا، یہ بھی دعا کرنا. تم اس پر احسان کر دیں روپے 10 یا 20 اس کو دیے، 50 بھی دیے اور تو پوری لسٹ اس کو جناب اپنے دے دیے دعاؤں کی. کمال یہ نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ خدمت کی، والدین ہیں، استاد ہیں، بڑے ہیں، کوئی ہے نہیں، تو نے اس کی خدمت کی. اب خدمت کر کے بھول جا. اب جو وہ خود دعا دے گا، اصل دعا وہ ہے، اصل وہ دعا ہے. تو جن کے والدین حیات ہیں دونوں یا ایک ہی بھر کی خدمت کرے، پیار کرے جتنا ہو سکے. انشاءاللہ پھر جب ان کے دل سے دعا نکلے گی وہی تو دعا ہے، وہی تو. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ رکھے، دنیا میں بھی، موت کے وقت بھی، قبر میں بھی، میزان پر بھی، پرسر. کن کا چہرہ اللہ تر و تازہ رکھے گا کہ جو میری حدیثوں کو محبت سے سنے، پڑھے، اس پر عمل کرے، پھر اس کو آگے پہنچائے. یہ پوری زندگی یہ کام چلتا رہے گا. تو میرا آقا فرماتے ہیں اس کا چہرہ تر و
کعبہ میں. اس لیے میں اس کو بیان کیا ہے کہ میں حدیث کوٹ کرنے لگا. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول یا ایھا الناس انی قد ترکتم فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. اب میں زیادہ حوالے اس لیے دیتا کیونکہ الگ الگ کتابیں ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں. فلاں کتاب بس میں نے آگے حوالے دیے ہیں تھوڑی سی, لیکن میں جلدی نہیں دیتا کہ وہ وقت بہت زیادہ آ گیا حوالوں پر. وہ حوالوں کی بجائے اگر کوئی ایک دو باتیں اور شامل زیادہ دیتا ہے کہ نہیں فلاں کتاب فلاں کتاب فلاں کتاب کہ جھوٹ نہیں ہے. جب الحمدللہ وہ کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں, جب کسی کا جی جائے آپ دیکھیں. ہمیں کس چیز کی پریشانی ہے, ہم نے وہ بات کرنی ہے جس کی سند ہمارے پاس نہ ہو اور وہ بھی مضبوط پختہ استوار جس کو کوئی رد نہ کر سکے. کوئی مکتبہ فکر کا بندہ اس کو رد نہ کرے. تمام مکاتب فکر کے لوگ اس حدیث کو مانتے. اب آئیے حضرت جابر بن عبداللہ کے فرماتے رضی اللہ تعالیٰ قال فرماتے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے زبان نبوت سے خود سنا, میں نے اس چیز کو سماعت کیا, میں نے خود زبان نبوت سے کیا کیا سماعت کیا, میں نے سنا. کیا یقول آقا علیہ السلام نے فرمایا یقول یا ایھا الناس اے لوگوں انی قد, انی کی تاکید ہے اور قد بھی تاکید ہے. انی بھی گارنٹی ہے, قد بھی گارنٹی ہے, ضمانت ہے, سند ہے, مضبوط چیز ہے. خود میں آقا صفائی دے رہے ہیں آپ نے کلام کی, جس طرح پورا قرآن تاکیدوں سے بھرا ہوا ہے. الا ان قد کل تاکیدوں سے پورا قرآن بھرا ہوا ہے. جہاں کوئی پیغام خاص آ جائے, کوئی گفتگو خاص آ جائے, کوئی سبق, کوئی درس, کوئی دعوت فکر خاص آ جائے, قابل توجہ آ جائے, تو رب بھی وہاں تاکید بھی لاتا ہے, تاکید بر تاکید لاتا ہے. پھر کئی مقاموں پر رب نے قسمیں بھی اٹھائی ہیں. کیا قسمیں, جبکہ رب کو نہ قسم اٹھانے کی ضرورت ہے نہ تاکید بر تاکید لانے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ اعلیٰ ہے. اس کا کہہ دینا ہی اعلیٰ ہے. تو نبی پاک بھی اعلیٰ ہے, ان کا فرما دینا ہی اعلیٰ ہے. لیکن نہیں, رب بھی جہاں کوئی خاص بات آتی ہے تو رب بھی قسم اٹھاتا ہے, تاکید بھی لاتا ہے, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ بات بڑی قابل توجہ, کوئی خاص بات ہے. تو آقا علیہ السلام نے دو جملے فرمائے, انی قد بے شک تاکید, بے شک تاکید میں ترکتم فیکم تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کتنی؟ دو دولتیں, دو تحفے, دو میراثیں انہیں امتیوں تمہارے اندر میں چھوڑے جا رہا ہوں. ترکتم فیکم تمہارے اندر. اور آگے جمل آ رہا ہے کہ ماں ان اخذتم بہی. اب ہاں کی جو ضمیر ہے وہ اشارہ کر رہی ہے کس کی طرف؟ ان دو چیزوں کی طرف جن کے بارے میں آ کر فرمایا میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں. ماں ان اخذتم بہی, جنہوں نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لیا, پکڑ لیا. امت مسلمہ کے لیے ہے یہ سبق, غیروں کے لیے نہیں ہے. اور جس دن سے ہم نے انتظاموں کو چھوڑا ہے, پوری دنیا میں امت مسلمہ کی جو ہلاکت, تباہی, بربادی, جو حالت امت مسلمہ کی ہو گئی ہے وہ سب کو پتا ہے. تم سب جانتے ہو کہ پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر امت مسلمہ کی جو کیفیت ہے کیوں ایسی ہوئی ہے, یہ تسلیم کرنا ہوگا, یہ ماننا ہوگا, یہ اقرار کرنا ہوگا کہ ہمارے ہاتھوں سے ان دونوں چیزوں کے دامن نکل گئے ہیں, چھوٹ گئے ہیں. تو کرنا میرا آقا نے گارنٹی دی, ماں ان اخذتم, اگر تم نے ان دونوں دولتوں کو جو میں تمہارے اندر چھوڑے جا رہا ہوں, تمہیں دیے جا رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, ساری
نہیں کرتا پا رہا ہوں، لیکن تمہیں دو چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ ماں ان اخذتم، اگر تم نے مضبوطی سے ان کو پکڑ لیا تو پھر میں تمہارا نبی گارنٹی دیتا ہوں، لان تقیدی لفظ ہے، لان گارنٹی ہے، لان ضمانت ہے، میرا کا فرمایا ہر کس وہ سکتا ہی نہیں ہے، میں نبی کہہ رہا ہوں، لان تدلو، گمراہیوں کے، برائیوں کے، مخالفتوں کے، اگر اندھیریاں نہیں طوفان بھی چلے، طوفان لن تدلو، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ ادھر قرآن کے لفظ کیا ہے؟ قرآن کے لفظ بھی سن لیں، رب کہتا ہے وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ۔ وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ، رب کہتا ہے جس نے اللہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ماشاءاللہ سب علم بیٹھے ہوں، اللہ کا دامن ہے نہیں، اللہ کی باڈی ہے، جسم ہے، اللہ نور السماوات، وہ تو نور ہے، وہ تو کیا ہے؟ نور ہے۔ رب نے ہمیں دو تحفے دیے ہیں، کتنے؟ تو دو ہی تحفے نبی علیہ السلام نے دیے، جو رب نے تحفے دیے وہ بھی کمال، جو مصطفیٰ علیہ السلام نے دیے وہ بھی کمال۔ جو رب نے تحفے دیے ہیں وہ دو ہیں، وہ کون سے ہیں؟ قرآن، صاحب قرآن۔ کیا؟ قرآن، صاحب قرآن۔ جو نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے دو تحفے ملے ہیں وہ ہے قرآن اور اہل بیت۔ کتاب اللہ و اطاعتی اہل بیتی لن تضلوا، میرا آقا نے فرمایا پکڑو ان کے دامن مضبوطی سے۔ دامن پکڑنے سے مراد فقط نعرے نہیں ہے، فقط جوش نہیں ہے، عملی میدان میں نکلنا ہوگا، عملی میدان میں جس میں خدمت ہے، ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے، بےایمانی ختم، فرار ختم، رشوت ختم، سود ختم، منافقت ختم، کینہ ختم، دشمنی ختم، عداوت ختم، محبت، پیار، انس، ہمدردی، خیر خواہی۔ اے امت مسلمہ، تیرے کردار سے، تیری زندگی، تیری سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ تم نے دامن قرآن پکڑا ہے، دامن مصطفیٰ پکڑا ہے، دامن قرآن پکڑا ہے، اور دامن وجود اہل بیت کو پکڑا ہے۔ جب ہماری ریلیاں نکلتی رہی ہیں فلسطین کے لیے، نکلی ہیں، بولیے نا، نکلی، یا میں نے بھی نام کیا تھا یہاں، اور ہماری پوری مسجد باہر نکلی، لیکن جب میں ریلی میں جا رہا تھا نا تو نعرے لگ رہے تھے، پرچم لہرائے ہوئے تھے، تو میں نے کہا باری تعالیٰ تیری نظر، تیری نظر ہمارے ظاہری کردار پر نہیں، لا ينظر الى صورکم واموالکم، رب نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا کہ بڑے خوبصورت ہیں، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا کہ بڑے مالدار ہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تو دیکھتا ہے تمہارے دل کیا ہیں، تمہارے اعمال کیا ہیں۔ نہ کہ یہ ریلی نکلی ہے فیرور پر روڈ پہ، اس کے اندر کینے والے نہیں ہیں، دشمنی والے نہیں ہیں، عداوت والے نہیں ہیں، فراری نہیں ہیں، بے ایمان میں بڑے ہوئے نہیں ہیں، لوٹ مار کرنے والے نہیں بڑے ہیں، ساری عقل ہے۔ رب نے کہا بس ایک چیز مجھے پیش کر کے دے دے، تجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کو کہتے ہیں کردار۔ کیا کہتے ہیں؟ سارے بولیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رب نے کہا وَمَن يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ، رب کے دامن کو تم پکڑو، گواہی میں خدا دوں گا، ہدایت والے بھی آپ ہو، سیدھے راستے پر چلنے والے بھی تم بھی ہو۔ اب دیکھنا تو آپ نے ہے اپنے آپ کو، میں نے بھی دیکھنا ہے نا کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ کے پاس کردار کیا ہے۔ رب کردار مانگتا ہے۔ میری علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، موت جب بھی آتی ہے جسم کو آتی ہے، کردار کو نہیں آتی۔ میرے علی کا قول ہے کہ موت اس باڈی کو آتی ہے، کردار کو نہیں آتی۔ کردار کو جب فارس فتح ہوا تھا، کیا میں بات میں غور کرنے کیوں نہ دے رہا ہوں، جس کا نام آج کل عراق ہے،
فارس فتح ہوا. فارس فتح کے بعد کبینہ بیٹھ گئے. ایک سپر طاقت روم اور فارس، روم اور دور نبوت، دور صدیقی، دور فاروقی تک سپر طاقتیں تھی پوری کائنات کی، روم اور فارس. تو وہ جو فارس کی ابتدا کی طاقت وہ آج تک ظاہر ہوتی آ رہی ہے. وہ مادہ نظر آج بھی آ رہا. خبر میں بات کرنا تھا جب ساری کبینہ بیٹھ گئی نا تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تشریف فرما تھے. تو جب کھانا کھانے لگے، کیا میں کردار کی بات کرنے لگا ہوں، کھانا کھانے لگے نا تو ایک لقمہ آپ کے ہاتھ سے نیچے گر گیا. کیا تو نیچے گرا نا تو آپ نیچے جھک کر اس لقمے کو اٹھایا، اٹھا کر صاف کر کے اس کو منہ میں ڈالا. ساتھ ایک ساتھی بیٹھا ہوا تھا کہ حذیفہ کیا ہو گیا؟ یہ امیر سپر طاقت ملک کی کبینہ بیٹھی ہوئی ہے، اس معاملے کو، اس فعل کو یہ اچھا نہیں سمجھتے. تو وہ جو میرے آقا کے صحابی نے جواب دیا ہے وہ تم بھی اس وقت سن رہے ہو، میں سنا رہا ہوں، میں سن بھی رہا ہوں. تو پھر سننے سنانے کے بعد پھر ہمارا کردار 0/0 ہو تو سننے سنانے کا فائدہ کس کو؟ یہ اتنا بڑا جو قرآن ہے یہ فقط مردوں کے لیے، جو مار کے ان کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے. یہ ضابطۂ حیات، یہ کردار دیتا ہے بندے کو، اور خصوصاً امت مسلمہ کو. ہم کتنے سے قریب ہیں، کتنے سے وابستہ ہیں، کتنے نقی ہیں، کتنا پڑھتے ہیں، کتنا غور و فکر، کتنا تکبر، کتنا ہمارے اس پر عمل ہے. محترم یہ تمہیں بھی پتا ہے اور پتا مجھے بھی ہے، سب کو پتا ہے ہم قرآن کے کتنے قریب ہیں، قرآن سے کتنے جڑے ہوئے ہیں. محترم یہ سب کو پتا ہے. اور ہم نبی کے اللہ صاحب کی طرح حذیفہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہنا یار کیا ہو گیا، تو مجھے سمجھا رہا ہے کہ یہ کبینہ اچھا نہیں سمجھتی. تو آپ نے کمال ہے کہ بنا دیا جو توجہ طلب ہے. میں یہ سپر طاقت جو فتح کیا ہے اور فتح کو جو برتن لہرایا ہے، یہ کمال ہمارا، یہ قوت ہماری ہے، یہ طاقت ہماری ہے، یہ کچھ نہیں ہے سمیں ہمارا. یہ ساری کی ساری طاقت، قوت، فیض جو چمک دمک نظر آ رہی ہے کہ سپر طاقت کو فتح کیا، برتن لہرایا، یہ سارا کا سارا فیض سنت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میرے آقا کی سنت کی طاقت ہے، یہ سنت کی قوت ہے. پتہ تمہیں بھی ہے، پتہ مجھے بھی ہے کہ ہم نبی کی سنت سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. دعویٰ تو پھر میرا بھی ہے کہ میں بھی عاشق، دعویٰ پھر میرا بھی ہے کہ سب سے بڑا عاشق میں ہوں. میرے عشق سے، میرے کردار سے تو سارا پتہ کرنا ہے. اس لیے امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تیری گارنٹی یہ تیری ظاہری صورت کی گارنٹی نہیں ہے. امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کے بڑے شہزادے، جنتی نوجوانوں کے سردار، نبی کے کندھوں پہ سواری کرنے والے، گود میں تربیت حاصل کرنے والے، نام لیتے وقت بھی سرور آتا ہے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ. یہ تیری ظاہری صورت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اصل میں گارنٹی تو تیری خلوت کیسی ہے. خلوت سارے بولیے اے امت مسلمہ، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. کلمہ پڑھنے والا کہہ رہا میں ایماندار، ایماندار میں بھی ہوں، ایماندار تم بھی ہو. رب کہتا نہیں، تعارف میں کرواتا ہوں، تعارف میں کرواتا ہوں، میں نشانی بیان کرتا ہوں، علامت میں بیان کرتا ہوں. مولا تعارف کروا. رب پتہ مومن کون ہے؟ اہل مکہ اور اصل مومن کون مولا کون ہے؟ فرمایا بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. کیا ہیں؟ دوست ہیں. کون ہیں؟ بھائی ہیں. لوٹ مار بھی ہمارے اندر، بے ایمانی بھی ہمارے اندر، فرار بھی ہمارے اندر، دشمنی بھی ہمارے اندر، عداوت بھی ہمارے اندر، منافقت بھی ہمارے اندر، کینہ بھی ہمارے اندر. یہ وجہ کیا ہے؟ میں بڑے بڑے خطابوں میں، لاہور میں، باہر علماء مشائخ کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ دنیا داروں کو چھوڑو، دینداروں کے اندر یہ چیز جو پیدا ہو گئی. مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا، نہیں پھر وقت سامنا نہیں ہونا، میزان پر نہیں جانا. یہ فقط اوپر سے دعوے، رب دعووں کو نہیں دیکھتا، رب کو کردار مانگتا ہے. حضرت حذیفہ نے فرمایا یہ سارا کمال ہمارا نہیں ہے، یہ ساری طاقت اور قوت ہماری نہیں ہے،
صلی اللہ علیہ وسلم. آگے کے لفظ سنیے، فرمایا ان بے وقوفوں کے پیچھے لگ کر، ان احمقوں کے پیچھے لگ کر نبی کی سنت کو چھوڑ دو. ساڈے کو تو کولی صاف کرنے ٹائم نہیں، کدی کولی صاف کی کیا پاں ادھا سال کے چھٹی کھڑے ہیں، پانی کھڑے کھڑے تو پینے اور کھپی آتنا پینے، کھڑے کھڑے پینے، چندہ کھائیں، پھر تو کہیں فتح بھی ہو جائے، کامیابی بھی ہو جائے، ہر طرف تحقہ بھی ہو جائے. چٹا جواب ہے، قرآن ان کی طرف سے اعلان ہے، صفحہ 6 نبی پاک طرف سے چٹا جواب کبھی نہیں ہوگا. اگر تو ان پر بات ہوتی تو 70 غزوات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس کیوں گئے، خود کیوں گئے ہیں؟ چیف آف کمانڈر بنے، کمان دی، سپر آپ سپر سلار بنے رہے، ٹرین دے دی، مجاہدین پر چلایا. 70 غزوات جو میری لمبے ہے، باقی آپ میں سے ماشاءاللہ بڑے بڑے مطالعے بیٹھے ہوں گے، اس سے زیادہ بھی ہوں گے، کم ہوں گے. 70 غزوات کے بارے میں نے پڑھا ہے. اگر فقط دعا پر بات بنتی تو مدینے سے میرے آقا کی دعا سے بڑھ کر بھی کسی کی دعا ہے. بولیے ہائے ہائے. اب آئی محترم ٹائم میں میرا پیچھے ختم ہو گیا ہے، میں ٹائم کو بھی نہیں دیکھا، چلتا تھا کافی چلا گیا. بس آخری کی جملہ ملا کر بس آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ قربانی بھی ہے. نماز کے بعد رب نے فرمایا وَمَن يَحْتَسِبْ، اللہ کا دامن پکڑو. کس کا؟ تو پھر تم ہدایت والے بھی ہو اور سیدھے راستے والے بھی ہو، کبھی ناکام نہیں ہوگے. سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ، اگر تم نے ان دونوں کے دامنوں کو مضبوطی سے تھام لیا تو لن تضلوا، تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. زندہ رہو گے تو ایمان پر، مرو گے تو ایمان پر، اٹھو گے تو ایمان پر. نبی نے بھی گارنٹی دے دی، رب نے بھی گارنٹی دے دی. لیکن ادھر سے جملہ لینا چاہتا ہوں، اللہ کا دامن نہیں ہے. اے بھائی تعالیٰ تو نور ہے. تو رب نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا وَمَن يَحْتَسِبْ، میرے بندو میرے دامن سے مراد دامن وجود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے دامن مصطفیٰ علیہ السلام کو مضبوطی سے تھام لیا. کس صورت میں؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. أُسْوَةٌ کیا ارادہ آپ کا؟ آج کے بعد جو میں باتیں کر رہی ہوں میری زبان سے نکلی ہیں، میں بڑوں قطعہ مجھے سمجھاؤ کہ مسلمان کے اندر یہ بیماریاں کیوں ہیں، یہ کوتاہیاں اور غلطیاں کیوں مسلمانوں کیوں ہیں؟ ہر بندہ کر رہی ہوں لوگ تمام ادھر کپڑے بھی ڈال دما، کوئی گل نہیں. تیرے بڑے بڑے ہاتھے رنگے تیرے زمین چلے گئے اور کو پوچھنے والا بھی نہیں ہے. کوئی بات نہیں، کوئی محکمہ پاک صاف نہیں، کوئی افسر بچہ نہیں، کوئی شابر ناظر بچہ ہے. جن کی وجہ تو اسی چلتے پہ آئے، باقی دگڑ مگر ہو رہا ہے. میں برمنا کھایا آدھی بھر کے کام کر لوٹ جتنا دل انشاءاللہ. چادریں بستر اور خواب پہ سونے والوں کا خواب ایک ہی ہوتا ہے، مرنے کے بعد جگہ بھی ایک ہوتی ہے. باقی انشاءاللہ کام چلتا رہے گا. دعا کو اللہ تعالیٰ ہمیں کردار نصیب فرمائے. امت مسلمہ کے پاس کردار ہے، رب کے تو تمہیں کوئی پرواہ نہیں. اب میں بھی تیرے ساتھ، میرا محبوب بھی تیرے ساتھ. تعالیٰ کا قول ہے جب تیرا یقین ہو جائے کہ رب تیرے ساتھ ہے تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کون تیری